أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. 29واں سبق تقوی کی دعوت. سب سے پہلی آیت ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی، الذی، جس نے خلق کیا، پیدا کیا، کم، تم سب کو، والذین، اور ان لوگوں کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعل، شاید، کم، تم سب، تتقون، تقوی اختیار کرو. اے لوگو، تم سب عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم سب کو خلق کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، شاید تم سب تقوی اختیار کرو. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذو یعنی لے لو یا تھامے رکھو، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ما آتیناکم، ما، جو کچھ، آتینا، ہم نے عطا کیا، کم، تم سب کو، بقوتن، قوت کے ساتھ یا مضبوطی سے، تھامے رکھو جو کچھ ہم نے عطا کیا تم کو مضبوطی سے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، وَاذْكُرُوا، اور تم سب یاد کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم، شاید تم سب، تتقون، تقوی اختیار کرو. تھامے رکھو جو کچھ ہم نے عطا کیا تم کو مضبوطی سے، اور یاد کرو تم سب جو کچھ اس میں ہے، شاید تم سب تقوی اختیار کرو. تیسری آیت ہے تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تل کا، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، فلا، پس، لا تقربو، تم سب قریب نہ جاؤ، ہاں، اس کے، کذالک، اسی طرح یا اس طرح، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ یعنی خدا کی ذات، آیاتی ہی، اپنی نشانیوں کو یا اپنی آیتوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، شاید وہ سب، یتقون، تقوی اختیار کریں یا ڈریں. یتقون کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تقوی اختیار کرنا یا ڈرنا. یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم سب اس کے قریب نہ جاؤ. اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو، شاید وہ سب تقوی اختیار کریں. آیت نمبر 4. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور لقد، حتماً، وصینا، ہم نے وصیت کی، ہم نے ہدایت کی، الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، وایاکم، اور تم سب کو، ان اتقوا اللہ، کہ تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا. اور حتماً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے اور تم سب کو، کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا. آیت نمبر 5.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور انذر ڈراؤ بھی اس کے ذریعے الذین ان لوگوں کو یخافون جو خوف رکھتے ہیں یا جو ڈرتے ہیں ان یحشروا کہ وہ محشور کیے جائیں گے. البتہ آپ اس سے پہلے لکھیں اس بات سے، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ خوف رکھتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں اس بات سے، یا وہ خوف رکھتے ہیں اس بات کا. ان یحشروا کہ وہ محشور کیے جائیں گے الی ربہم اپنے پروردگار کی طرف. لیس لہم نہیں ہے، لیس نہیں ہے لہم ان کے لیے من دونہ اس کے علاوہ ولی کوئی سرپرست ولا شفیع اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا لعلہم یتقون شاید وہ سب تقوی اختیار کریں. اور ڈراؤ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ محشور کیے جائیں گے اپنے پروردگار کی طرف. نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا، شاید وہ سب تقوی اختیار کریں. آیت نمبر 6. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ اور یہ کہ ہذا صراطی یہ میرا راستہ، یہی میرا راستہ مستقیمہ سیدھا ہے. فاتبعوہ پس اتبعو تم سب پیروی کرو ہو اس کی، ولا تتبعو اور تم سب پیروی نہ کرو السبل یعنی راستوں کی، یعنی راستوں سے پہلے آپ لکھیں گے مختلف بریکٹ میں، اور پیروی نہ کرو مختلف راستوں کی. فتفرقہ پس وہ دور کرے گا بکم تم سب کو عن سبیلہ اس کے راستے سے. ذالکم یہ وصاکم وصیت کی ہے اس نے تم سب کو بھی اس کے بارے میں لعلکم تتقون شاید تم سب تقوی اختیار کرو. اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، پس تم سب اس کی پیروی کرو اور پیروی نہ کرو مختلف راستوں کی. پس وہ دور کرے گا تم سب کو اس کے راستے سے. یہ سب بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں وہ باتیں ہیں، یہ سب وہ باتیں ہیں اس نے وصیت کی ہے تم سب کو ان کی، شاید تم سب تقوی اختیار کرو. لعلہ کا بعض اوقات بعض مترجمین تاکہ کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تاکہ تم سب تقوی اختیار کرو، لیکن جو ایگزیکٹ ڈکشنری میں اس کا جو معنی ہے وہ ہے شاید. آیت نمبر 7. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَهَذَا اور یہ کتاب، اس کے بعد آپ ترجمہ کریں گے مبارکن کا. مبارکن بابرکت ہے، اور یہ کتاب بابرکت ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو. فاتبعوہ پس اتبعو تم سب پیروی کرو ہو اس کی. واتقو اور تقوی اختیار کرو تم سب. لعلکم شاید تم سب ترحمون پر رحم کیا جائے، شاید تم سب پر رحم کیا جائے. اور یہ کتاب مبارک ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، پس تم سب پیروی کرو اس کی
اور تقوی اختیار کرو، شاید تم سب پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 8۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد قوم عاد کی طرف بریکٹ میں آپ لکھیں گے بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، ہودا ہود علیہ السلام کو، قال کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اصل میں یا قومی تھا، میم یا، لیکن یا حذف ہو گیا اس کی جگہ پر، وہاں پر میم کے نیچے زیر موجود ہے۔ یا قومی ترجمہ آپ کریں گے اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اعبدو تم سب عبادت کرو، اللہ یعنی اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تم سب کے لیے، من الہ کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، افلا تتقون، آ کا مطلب ہے کیا، فا کا مطلب ہے تو، لیکن آپ ترجمے میں تو پہلے لکھیں گے اور کیا بعد میں لکھیں گے، تو آپ لکھیں گے افلا، تو کیا تم سب نہیں، تتقون تقوی اختیار کرتے، تو کیا تم سب تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اور عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو، اس نے کہا یا انہوں نے کہا، اے میری قوم تم سب عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تم سب کے لیے کوئی الہ، کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم سب تقوی اختیار نہیں کرتے۔ آیت نمبر 9۔ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر انی یقیناً میں، بے شک میں، لکم تم سب کے لیے رسول رسول ہوں، امین امانت دار، فاتقوا اللہ فا پس اتقو تم سب تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا، واطیعو اور تم سب اطاعت کرو، نی یعنی میری، یہاں پر نون یا زیر نی تو یا حذف ہو گیا اور باقی نون کے نیچے زیر موجود ہے۔ وما اسألکم، و اور ما نہیں، اسألو میں سوال کرتا ہوں، اور میں سوال نہیں کرتا ہوں، کم تم سے، علیہ اس پر یعنی اس کام پر، من اجر کوئی اجر، کسی اجر کا، یعنی میں تم سب سے اس کام پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یقیناً میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا اور اطاعت کرو میری، اور میں تم سب سے نہیں مانگتا اس کام پر کوئی اجر۔ من کا ترجمہ آپ کوئی سے کریں گے۔ آخری آیت ہے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو، وقولو اور تم سب کہو، قولا سدیدا مستحکم بات، پائیدار بات، سدید پائیدار اور مستحکم کو کہتے ہیں، قول بات۔ اچھا یہاں سے آیت کا ایک حصہ موجود نہیں ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ اور وہ بخش دے گا، لکم تمہاری خاطر یا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، اور وہ بخش دے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو۔ اے ایمان والو تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا اور مستحکم بات کیا کرو، اور تم سب کہو مستحکم بات، اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ وصلی اللہ علیہ الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو
تم سب عبادت کرو ربکم 29واں سبق تقوی کی دعوت سب سے پہلی آیت ہے يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان اپنے رب کی اپنے پروردگار کی الذی جس نے خلق کیا پیدا کیا کم تم سب کو والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے